اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ ہمارا موضوع شیخ صدوق کے حوالے سے چل رہا تھا۔ آج اگر آپ لوگ تھوڑا سا تحمل کریں اور اجازت دیں تو تیزی کے ساتھ آج اس کو ہم مکمل کر کے پھر دوسرے طرف چلے جائیں۔ کوشش کریں گے کہ آج اس کو کسی طرح بھی ہم مکمل کر لیں۔ تو ہمارا جو سلسلہ چل رہا تھا شیخ صدوق کے حوالے سے، ان کی کتابوں کے حوالے سے تعارف چل رہا تھا۔ اس میں ہم نے ایک ان کی کتاب مدینۃ العلم کے بارے میں بتایا جو کہ 10 جلدوں پر مشتمل تھی اور وہ ناپید ہو گئی، یعنی اس وقت نہیں معلوم کہ وہ کتاب کہاں ہے۔ علماء نے اس کے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن ان کو حاصل نہیں ہو سکی۔ یہ ہم نے آپ کو بتا دیا تھا، اور اس کے علاوہ ہم نے دوسری کتاب من لا یحضر الفقیہ کے حوالے سے بھی آپ کو ان کی کتاب کے بارے میں بتایا تھا کہ جب یہ سمرقند وغیرہ کی طرف گئے تو وہاں پہ انہوں نے اس کو کتاب کو تحریر کیا، اور اس کے اوپر اتنی عمدہ کتاب لکھی کہ اس کے اوپر مختلف قسم کی شرح لکھی گئیں، کہ جس میں چند شرح جو ہیں وہ بہت مشہور ہوئیں، کہ جس میں ایک شرح جو ہے وہ شرح ملا باقر محقق سبزواری کی، اسی طرح سے شرح قاضی محمد سعید بن مفید قمی کی، انس الوحید محدث جزائری کی، اور شرح امیر محمد علی نائب الصدرہ کی شرح نہایت ہی مشہور ہے، کہ جو من لا یحضر الفقیہ کے حوالے سے تحریر کی گئی۔ آج ایک نئی کتاب شیخ صدوق کی، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے، اور وہ ہے اعتقادات شیخ صدوق۔ اعتقادات شیخ صدوق در حقیقت ایک وہ کتاب ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی جسے کہا جاتا ہے توحید، کتاب توحید۔ کتاب توحید کے بارے میں ہم پہلے بتائیں گے، اس کے بعد اعتقادات شیخ صدوق کے بارے میں بتائیں گے۔ کتاب توحید جس زمانے میں انہوں نے تحریر کی، ان کی روش یہ تھی کہ جس زمانے میں وہ جہاں جاتے تھے وہاں کے عوام کی، وہاں کے مومنین کی صورتحال کا بغور جائزہ لیتے تھے، ان کے سوالات کے جوابات دیتے تھے، اور اس کے بعد جب ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں پر کس چیز کی ضرورت ہے اسی کے مطابق وہ کتاب کو تحریر فرماتے تھے۔ ایک زمانہ ایک ایسا آیا کہ جس میں جو ہے وہ اسلامی معاشرہ جو ہے وہ انحرافات کا شکار ہو گیا۔ اس زمانے میں شیخ نے یہ کتاب تحریر فرمائی، اور اس میں سب سے زیادہ جو توجہ دی گئی وہ جبر کے مسئلے پر دی گئی۔ انسان آزاد ہے یا جبر ہے؟ انسان اگر سارے کام جو ہے وہ خود انجام دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان آزاد ہے، اور دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جبر ہے انسان کے اوپر۔ مثلا انسان کوئی کام بھی اختیار کے ساتھ انجام نہیں دیتا، بلکہ جو پروردگار چاہتا ہے صرف انسان اسی کام کو انجام دیتا ہے۔ اس کا جواب بہترین جو ہے وہ شیخ بہلول نے دیا تھا۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ شیخ بہلول نے جو ہے وہ امام ابو حنیفہ جو کہ اس بات کے قائل تھے کہ انسان جو ہے وہ جبر کا قائل ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے استاد یعنی چھٹے امام کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ انہوں نے کہا چند چیزوں میں اختلاف ہے۔ ایک یہ کہ وہ کہتے ہیں
کہ انسان نہ جبر کا حامل ہے اور نہ مکمل طور پر اختیار رکھتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اور کیا اختلاف ہے؟ کہا کہ اگر کوئی چیز موجود ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ تیسرا اختلاف یہ تھا کہ کس طرح سے شیطان کو جہنم میں آگ سے سزا ملے گی، جبکہ جہنم میں شیطان آگ سے بنا ہے، اور جہنم کی آگ کو کیسے تکلیف پہنچائے گی، کیسے عذاب دے گا؟ اس کے اوپر انہوں نے ایک مٹی کا ڈھلا اٹھایا اور ان کی طرف پھینک دیا، اور ان کے سر پہ چوٹ لگی۔ جب وہ قاضی کے پاس گئے تو قاضی کے سامنے انہوں نے کیا جواب دیے؟ ان کا بھئی یہ قائل ہیں کہ آگ سے شیطان بنا ہے، جہنم میں بھی آگ ہے اور اس کو جلائے گی، وہ کیسے جلائے گی؟ جبکہ میں نے ان کے ماتھے پہ جو پتھر مارا ہے وہ مٹی کا بنا ہوا تھا، جو انسان بھی مٹی سے بنا ہوا ہے، تو پتھر نے جو مٹی کا تھا، اس پتھر نے ان کو کیسے تکلیف پہنچائی؟ اب جواب، ان کے سوال کا جواب دے رہے ہیں، یہ کس انداز سے جواب دے رہے ہیں؟ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر جو ہے وہ درد ہو رہا ہے، کہ درد ہو رہا ہے، میرے درد ہو رہا ہے، تو درد ہو رہا ہے، جب موجود ہے درد تو دکھاؤ کہاں درد ہو رہا ہے، کہ درد نظر آنے والی چیز تو نہیں ہے، خدا بھی ہے، خدا کا وجود بھی ہے، اگر خدا کا وجود ہے تو دکھاؤ۔ بس اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری چیز موجود ہوتی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن اس کا وجود موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری چیز یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کام تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بس اللہ کو پکڑو جا کے، اس نے مجھے کہا کہ مار دو، میں نے مار دیا اس کو۔ تو اس زمانے کا یہ ایک مسئلہ تھا معاشرے کا، اور اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی التوحید۔ دوسرا اہم مسئلہ جو اس میں ذکر کیا گیا وہ کیا گیا تشبیہ کے حوالے سے، کہ انسان سے اللہ کی تشبیہ دی جانے لگی تھی، یعنی جس طرح سے مختلف کتابوں میں احادیث کی عامہ واضح ہے آپ کے لیے، عامہ کسے کہتے ہیں؟ عامہ کی احادیث کی کتابوں میں جس طرح سے ہمیں ملتا ہے کہ جناب جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہوگا، اور اس کے ران کے گوشت جو ہے اس کرسی سے لٹک رہا ہوگا، اور وہ بہت ہی سفید ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بعض کتابوں میں یہ ملتا ہے شب جمعہ میں اللہ تعالیٰ زمین پہ آتا ہے اور مومنین سے ہاتھ ملاتا ہے۔ یہ سب تشبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جبکہ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے۔ اگر جسم ہو تو جسم مکان کا محتاج ہے، جسم زمان کا محتاج ہے، جبکہ اللہ نہ زمان کا محتاج ہے اور نہ مکان کا محتاج ہے۔ اسی طرح سے یہ تشبیہ اور جبر کے مسئلے کو وہاں پہ ابھارا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں کے مومنین کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کیے گئے، ان میں انحراف لائے گئے، اور اس کی نسبت تشیع کی جانب دی جانے لگی۔ تو اس کے اوپر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا التوحید، جس میں تفصیل کے ساتھ جبر کے مسئلے کو واضح کیا اور تشبیہ کے مسئلے کو واضح کیا۔ اس کتاب میں انہوں نے ائمہ معصومین سے 600 سے زیادہ احادیث کو نقل کیا، اور 70 ابواب پر مشتمل یہ کتاب ہے، اور اس میں روش ان کی یہ تھی کہ سب سے پہلے وہ آیات قرآنی کو لاتے، اور آیات قرآنی کے بعد روایات ائمہ معصومین کا ذکر کرتے، اس کی وضاحت، اس کی تشریح کے لیے۔ مثلا انہوں نے خدا شناسی کے اوپر ایک باب کو تحریر کیا، اور خدا شناسی میں جن موضوعات کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اس میں توحید، صفات ذات، صفات فعل، اسماء خدا، سعادت، شقاوت، بلا، امتحان، ہدایت، ضلالت، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ مختلف قسم کی شرح جو ہے وہ تحریر کی گئی، کیونکہ شیخ کی یہ تفصیل بہت زیادہ مختصر تھی۔ اسی کتاب کو مکمل کرنے کے ہدف کی خاطر، کتاب توحید کو مکمل کرنے کے ہدف کی خاطر انہوں نے دوسری کتاب لکھی، اس کا نام تھا اعتقادات شیخ صدوق۔ اعتقادات شیخ صدوق میں انہی افکار کی کہ خدا جسم کے جو افراد قائل تھے ان کے حوالے سے یہ کتاب لکھی، اور اس میں مختلف آیات قرآنی کی توضیح دی گئی۔ مثلا ید اللہ فوق ایدیہم سے مراد وہاں پر کیا ہے، اللہ یستعزیہم سے مراد کیا ہے، ان کی وہاں پہ انہوں نے
توضیح دی اس کتاب میں، اور اس کتاب میں ہی انہوں نے موت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، صراط اور حساب و میزان و عصمت کے حوالے سے کتاب میں انہوں نے تحریر کیا۔ تیسری ان کی کتاب ہے الخصال شیخ صدوق۔ الخصال شیخ صدوق میں انہوں نے اخلاقی نکات کو، تاریخی، فقہی، کلامی روایات کو مکمل طور پر ایک جگہ پر جمع کیا، اور اس کو انہوں نے واحد سے شروع کیا اور 1000 تک پہنچایا، یعنی وہ احادیث، بلکہ مقدمے میں انہوں نے تحریر کیا کہ میں نے ان احادیث کو ایک جگہ جمع کر لیا کہ جس میں ائمہ نے 1 سے لے کر 1000 تک مختلف موضوعات پر مختلف چیزوں کو بیان کیا۔ مثلا باب خمسہ یعنی 5، باب خمسہ میں حدیث ایک نقل کیے، فقط ایک آپ کے علم کے لیے یہاں پہ نقل کر دیتا ہوں کہ دین اسلام میں امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے، دین اسلام کے 5 ستون ہیں: نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ہماری ولایت، اور 4 مورد جو اول کے ہیں ان میں کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی جگہ پر انسان کو رخصت حاصل ہے، یعنی معافی حاصل ہے۔ مثلا استطاعت نہیں ہے، حج واجب نہیں ہے، قوت نہیں ہے، نماز بیٹھ کے پڑھ لیجئے، مریض ہو گیا، روزے کی رخصت ہے، یا مال کثرت کے ساتھ نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 4 مورد میں اس کو اختیار حاصل ہے، رخصت حاصل ہے، لیکن 5واں مورد ولایت ہماری، وہ ایک ایسا مورد ہے جس میں کسی طور پر بھی کسی بھی انسان کو کسی زمانے میں، کسی مکان میں اس کو رخصت حاصل نہیں ہے۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو سوال کیا جائے گا وہ ہماری ولایت کے حوالے سے کیا جائے گا، چونکہ انسان کو اس میں کسی قسم کی کہیں پر بھی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ اس کو وہ چھوڑ دے، بس ولایت سب سے اہم ہے۔ اسی طرح سے ایک کتاب انہوں نے لکھی معانی الاخبار۔ معانی الاخبار کتاب میں انہوں نے قرآن مجید کے جو مشکل اور مجمل الفاظ تھے ان کو روایات کی روشنی میں ان کو حل کیا ہے، اور اس کی روش یہ تھی ان کی کہ قرآن سے قرآن کو ثابت کیا، یعنی معنی کیے ہیں الفاظ کے، اور اس کے بعد قرآن کو روایات کے مطابق اس کے معنی کیے، اور بالکل آخر میں جب کچھ نہیں ملتا تھا، نہ آیات سے اس کو واضح کیا جا سکتا تھا یا روایات سے اس کو واضح کیا جا سکتا تھا، تو پھر وہ جاتے تھے لغت کی صورت میں، اس کو معنی کرتے تھے، اس کو بیان کرتے تھے۔ اسی طرح سے ایک کتاب انہوں نے لکھی کمال الدین و اتمام النعمہ۔ کمال الدین و اتمام النعمہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو بیان کیا تھا کہ نیشا پور کے اندر گئی، نیشا پور میں لوگوں نے سب سے زیادہ جو سوالات کیے وہ غیبت امام کے حوالے سے کیے، اور ان سے یہ فرمائش کی کہ قبلہ آپ ایک کتاب غیبت امام کے حوالے سے تحریر فرمائیے۔ انہوں نے وہاں وعدہ کیا، وعدہ کرنے کے بعد شہر رے میں واپس آ گئے۔ شہر رے میں جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے شہر رے والوں کے لیے غیبت کے حوالے سے ایک کتابچہ تحریر فرمایا ہے، اور وہی کتابچہ میں ان کو بھجوا دیتا ہوں تاکہ وہ اس کتابچے کو پڑھ اپنی غیبت کے حوالے سے جو امام کے سوالات ان کے ذہنوں میں ابھرتے ہیں اس سے وہ اپنے مسائل و مشکلات کو حل کر لیں۔ ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے کہ انہوں نے اب ایک خواب دیکھا، اور خواب میں امام زمانوں کو دیکھا کہ امام کو دیکھا کہ امام نے ان کو فرمایا، اے شیخ، یہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، خانہ کعبہ کا طواف کا آخری میرا صوت ہے، جب آخری چکر میں حجر اسود کے پاس پہنچا ہوں تو میری نگاہ امام کے پاس پہنچی، میں بے اضطراب کی کیفیت میں امام کے نزدیک گیا، اور امام کے نزدیک جانے کے بعد امام کو سلام کیا، اور امام نے میرے سلام کا جواب دیا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ اور بات کرتا امام سے، امام نے خود کہا کہ اے شیخ کہ تم ہماری
غیبت کے حوالے سے جو مومنین کے ذہنوں میں سوالات ہیں اس کے اوپر ایک مستقل اور مکمل کتاب کیوں نہیں تحریر فرماتے؟ تو کہا مولا میں نے ایک کتابچہ تحریر کیا ہے شعر رے کے لیے، وہی سوچ رہا ہوں کہ ان کو بھجوا دوں۔ تو امام نے کہا نہیں، تم ان کے لیے ایک مکمل میری غیبت کے حوالے سے ایک مکمل کتاب تحریر کرو، اور وہ کتاب تحریر کرنے کے بعد ان کو پہنچاؤ۔ اور اس دوران میں ان کی آنکھ کھلی، اس واقعے کے بعد، اس خواب کے بعد ان کی آنکھ کھلی، اور یہ فرماتے ہیں، خود شیخ صدوق فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں پریشانی کے حالت میں تھا، اور امام کی زیارت کے بعد میری کیفیت اور حالت یہ تھی کہ میں اٹھنے کے بعد نماز فجر تک گریہ و زاری کرتا رہا اور امام کو یاد کرتا رہا۔ اس کے بعد اگلی صبح سے میں نے تہیہ کر لیا، اپنا ارادہ بنا لیا کہ میں امام کے حوالے سے مکمل ایک کتاب تحریر کروں گا۔ یہ خواب باعث بنا کہ انہوں نے اس کتاب کو تحریر کیا کہ جس کا نام رکھا کمال الدین و اتمام النعمہ۔ اس میں امام کے حوالے سے انہوں نے سارے جو چیزیں تھیں ان کو بیان کیا۔ باب اول میں جو ہے وہ اپنے مختلف محافل علمی جو ان کے ساتھ پیش آئے تھے امام کی غیبت کے حوالے سے یا امام کے حوالے سے، اس کو تحریر کیا، اور دوسرے باب میں انہوں نے جو ہے وہ حتی تاریخ کے حوالے سے بیان کیا، اور مختلف انبیاء نے جو مختصر ان کو غیبت نصیب ہوئی تھی اس حوالے سے پیغمبران کا ذکر کیا کہ فلاں نبی کو بھی غیبت حاصل ہوئی تھی۔ مثلا حضرت الیاس کو بھی غیبت حاصل ہوئی تھی، یا حضرت موسیٰ جو 40 دن کے لیے گئے تھے وہاں پہ بھی غیبت تھی، دورانیہ مختصر تھا لیکن بالآخر غیبت تھی موجود۔ اسی طرح سے آخری باب میں انہوں نے حضرت امام کے حوالے سے ان کی شرح زندگی کو بیان فرمایا اس کتاب میں۔ دوسری کتاب، اب یہ نمبر آپ لکھتے رہیے گا، اس لیے کہ شیخ نے 300 سے زیادہ کتابیں تحریر کی، جس میں سے ہمارے پاس کچھ کتابیں پہنچی ہیں، 300 کتابیں تو نہیں پہنچی ہمارے پاس، کچھ کتابیں پہنچی ہیں جن کا ذکر ہم یہاں کر رہے ہیں۔ ایک کتاب ہے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال۔ یہ خود ایک ابتکاری عمل تھا شیخ کا کہ اس میں انہوں نے کتاب لکھی، تحریر فرمائی کہ جس میں انسان کو ان کے اعمال کے ثواب کے بارے میں بتایا گیا کہ فلاں کام انجام دو گے تو یہ ثواب ملے گا، فلاں کام انجام دو گے تو اس طرح کا ثواب ملے گا، فلاں کام انجام دو گے تو اس طرح کا ثواب ملے گا۔ اور اس میں حتیٰ انہوں نے اخلاق اجتماعی بہداشتی تمام روایات کو ایک جگہ پر جمع کر دیا۔ یہ کتابوں کا تعارف فقط اس لیے کرا رہا ہوں کہ اگر ان کتابوں میں سے اکثر کتابوں کا آپ کو اردو میں ترجمہ یہاں مل جائے گا، اور اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے ان موضوعات پر ان کتابوں سے وہ رجوع کر سکتا ہے، یعنی چونکہ آپ کے لیے ایک خاکہ واضح ہو رہا ہے، خصوصاً وہ افراد کہ جو درس و تدریس یا مجالس سے مربوط ہیں، ان کے لیے یہ فائدہ مند چیز ہے۔ مثلاً چھٹے امام سے انہوں نے ایک روایت نقل کی کہ 12 خصوصیات ایسی ہیں جو مسواک کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں۔ ابھی 12 خصوصیات کا انہوں نے وہیں پہ ذکر کیا ہے۔ مثلا ہر موضوع کو لے کر آئے ہیں اور ہر موضوع کے ثواب اور اس کے جو فائدے ہیں اس کو انہوں نے یہاں پہ اس کتاب میں بیان کیا ہے۔ چھٹے امام سے روایت ہے مسواک کرنے کی 12 خصوصیات ہیں۔ مثلا پہلی خصوصیت یہ کہ سنت پیغمبر ہے، اس کا آپ کو ثواب ملے گا، آپ کے دانتوں کو تمیز اور پاک رکھتا ہے، صاف رکھتا ہے۔ دوسرے، جن کی آنکھوں کی روشنائی بینائی میں مسئلہ ہوتا ہے، مسواک کرنے سے ان کی بینائی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ دانتوں کی سفیدی کو لاتا ہے، خوشنودی خدا کو لاتا ہے، زردی کو ختم کرتا ہے، مسوروں کو استحکام بخشتا ہے، مستحکم کرتا ہے، جنہیں بھوک نہیں لگتی اگر وہ مسواک کریں ان کی بھوک میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور جنہیں بلغم کی شکایت رہتی ہے مسواک کرنے سے ان کے بلغم کی شکایت دور ہوتی ہے، جن کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے مسواک کرنے سے ان کے حافظے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ان کو مسواک کرنے سے فرشتے خوشحال ہوتے ہیں، وہ مومن جو مسواک کرتا ہے اس سے فرشتے خوشحال ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی خوشحالی کا ثواب مومن کو نصیب ہوتا ہے۔ مثلا یہ ایک حدیث اس میں موجود ہے۔ اسی طرح سے
چھٹے امام سے ہی روایت ہے کہ معلّہ بن خنیس سے روایت ہے یہ کہ اگر جو ہے وہ کوئی شخص، کوئی بندہ خدا 100 سال تک خانہ خدا میں، پھر فرمایا نہیں خانہ خدا میں نہیں، خانہ خدا میں مقام رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان میں، اس طرح سے کہ وہ دن بھر روزہ رکھے، رات بھر عبادت کرے 100 سال تک، اور اس طرح سے اس کی حالت ہو جائے کہ اس کی بھویں آنکھوں پر آ جائیں اور اس کے سینے کی ہڈیاں گردن کے ساتھ مل جائیں، اس طرح سے عبادت کرے، لیکن اگر اس کے پاس ہماری ولایت نہ ہو تو اس کی عبادت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، مگر یہ کہ یہ ہماری ولایت کا اقرار کرے۔ اسی طرح سے یہ کتاب اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ میں نے یہ کتاب کو مومنین کے ثواب اور عقاب کے حوالے سے آگاہی کے لیے بنایا، قربتاً الی اللہ یہ کتاب لکھی ہے میں نے، پروردگار مجھے اس کا اجر و ثواب، یہ مقدمے میں تحریر کیا ہے، اجر و ثواب ادا کرے۔ ایک اور کتاب انہوں نے لکھی علل الشرائع۔ علل الشرائع معروف ترین کتاب ہے، لوگ اس کا بڑا مطالعہ کرتے ہیں، علماء سے اس کے بارے میں اکثر سوالات کرتے ہیں کہ ہم نے علل الشرائع میں پڑھا ہے کہ مثلاً فلاں کام کرنے کی وجہ یہ ہے، نماز میں مثلا رکوع کو کیوں رکھا ہے، اس کا فائدے یہ ہیں، رکعت 4 کیوں ہیں، اس کے یہ فائدے ہیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں، فلسفے، دلائل، احکام جو ہیں، وہ ائمہ کی روایات کے حوالے سے اس کتاب میں انہوں نے تحریر فرمایا ہے۔ اس میں تقریباً 650 ابواب میں اس کتاب کو تقسیم کیا ہے، علل الشرائع کو۔ اسی طرح سے ایک اور کتاب جو انہوں نے تحریر فرمائی وہ عیون اخبار رضا کے نام سے تحریر فرمائی، کہ جس میں انہوں نے امام ہشتم امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے امام کے حوالے سے ان کی شرح زندگانی دی ہے، اس میں انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور 2 جلدوں پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ یہ در حقیقت کتاب جو ہے وہ آل بویا کا ایک وزیر تھا، صاحب ابن عباد۔ مومن جب مومن کو تحفہ دیتا ہے تو مومن اس تحفے کا بدلے میں اس کو تحفہ ہی عنایت کرتا ہے، یہ معروف ہے، معروف سے مطلب واقع ایسا ہے۔ صاحب ابن عباد نے ایک قصیدہ لکھا امام کی ثنا میں، ایک قصیدہ لکھا، اور قصیدہ لکھنے کے بعد شیخ صدوق کو تحفتاً وہ قصیدہ بھیجا کہ دیکھیں میں نے امام کی ثنا میں یہ قصیدہ لکھا ہے۔ جب انہوں نے اس قصیدے کا مطالعہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ صاحب ابن عباد نے قصیدے کی صورت میں مجھ تک بھیجا ہے، اب میرا فرض ہے کہ میں بھی ان کو کوئی تحفہ دوں۔ اس تحفہ دینے کے حوالے سے انہوں نے ایک 2 جلدی کتاب تحریر فرمائی، اور وہ کتاب امام کے حوالے سے تحریر فرمائی، امام کی زندگانی کے حوالے سے تحریر فرمائی، اور تحریر فرمانے کے بعد صاحب ابن عباد کو تحفتاً بھیجی کہ یہ خاص طور پہ تمہارے قصیدے لکھنے اور مجھے تحفتاً بھیجنے کے حوالے سے یہ کتاب تمہیں میں تحفہ بھیج رہا ہوں۔ تو یہ کتاب در حقیقت امام کی زندگانی کے حوالے سے بہترین اور عمدہ کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے فضائل اشہر الثلاثہ یعنی رجب، شعبان اور رمضان کے حوالے سے ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے، اور اس میں جو ہے وہ ان تینوں مہینوں کے حوالے سے جو اعمال آئے ہیں ان کا ذکر کیا ہے، ان کے ثواب کے بارے میں، ان کی اہمیت کے بارے میں انہوں نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور کتاب جو انہوں نے تحریر فرمائی وہ الاخوان کے نام سے ہے، اور الاخوان کے نام سے یہ کتاب در حقیقت جو ہے وہ اپنے برادران دینی کے دوسروں پر حقوق اور دوسروں کے حقوق برادران دینی کے اوپر، اس حوالے سے انہوں نے آیات اور احادیث معصومین کو جمع کیا ہے۔ مثلا اس میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہمیں ملتی ہے
کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی برادری کی چند شرائط ہیں، اور جو فاقد شرائط ہے وہ دوستی اور برادری اس کی مکمل نہیں۔ پہلی شرط اس کی یہ ہے کہ انسان کا اپنے برادر مومن کے ساتھ ظاہر اور باطن ایک ہو۔ دیکھیں کتنی عمدہ روایت ہے یہ، کہ انسان کا حقیقی برادر دینی وہ ہے کہ جس کا اس کے ساتھ ظاہر اور باطن ایک ہو، جبکہ معاشرے میں ہمارے ظاہر میں کچھ ہوتا ہے، پیچھے کچھ اور ہوتا ہے۔ ظاہر میں تعریف ہو رہی ہوتی ہے جہاں اٹھ کے گیا، اور پیچھے اس کی، جبکہ امام کہنے ہیں برادر دینی کا حق کیا ہے کہ ظاہر اور باطن اس کا ایک ہونا چاہیے، جو سامنے ہے وہی ہے اس کے سامنے۔ اسی طرح سے اپنے برادر دینی کی ہر خوبی اور ہر بدی کو اپنا ہی جانے۔ اگر اس کی کوئی خوبی ہے اپنے اندر بھی پیدا کرے، اس کی خامی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اپنے مال اور اپنے بچوں کے ذریعے سے، اپنے فرزندان کے ذریعے سے اسے دھوکہ نہ دے۔ اسی طرح سے جو بھی مال اس کو ملے اس میں اپنے برادر دینی کو حصہ دار ٹھہرائے۔ یہاں بھائی بھائی کو نہیں دیتا، بھائی بہن کو نہیں دیتا، اور خصوصاً وراثت کے مسئلے میں تو بہت ہی زیادہ مسائل، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خواتین وراثت کے معاملے میں بہت مظلوم واقع ہوئی ہیں، حالانکہ حق ہے، خواتین کا وراثت میں پورا حق ہے، چاہے وہ شوہر کی وراثت ہو، چاہے وہ باپ کی وراثت ہو۔ خاتون کی شادی ہوئی گھر سے رخصت ہو کے، اور اگر رخصتی ہونے کے بعد جو ہے خدا نخواستہ ان کے والد کا انتقال ہوا، اس کی وراثت کی تقسیم کی بات آئی، تو اگر بھائی ہیں تو بھائیوں نے بانٹ لیا آپس میں، بہن کو بھول گئے، حالانکہ اس کا حق ہے اس میں، کہ بہن کیا کری، وہ تو چلی گئی رخصت، جو کچھ بھی کرنا ہے اس کا مال ہے، شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے اس کے حق کو دبا کے رکھنا، شرعاً جائز نہیں ہے، وہ حرام مال ہے آپ کا، اگر آپ نے بغیر اجازت کے اس کے لیا ہے، پورا اس کو حق دینا ہے، اس کو جتنا اس کا حق بنتا ہے۔ اور سب سے زیادہ مشکل ہماری وراثت کے مسئلے میں، کہ حق ہی نہیں سمجھتے، ایسا لگتا ہے جیسے کہ رخصت ہو گئی گھر سے تو بس اس کا مطلب اس کا ختم ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، اسلام کہتا ہے اس کا حق ہے، اس کو دیجیے آپ حق۔ ہاں اگر وہ راضی ہو گئی اپنے حق کے اوپر کہ ہاں مجھے نہیں چاہیے آپ لے لیں۔ اچھا اب اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ رضائیت کیا چیز ہے۔ دیکھیں رضائیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ بھی، لوگ بعض جگہوں پہ غلطی کرتے ہیں، ایک مرتبہ بھی اگر اس نے رضائیت کا اظہار کر دیا تو راضی ہے، ختم۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ اگر مال موجود نہیں ہے پھر آپ کہیں نہیں میں تو اس وقت ایسے ہی کہہ دیا تھا اب مجھے چاہیے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، از اول آپ کو مطالبہ کرنا ہے۔ اچھا اب ادھر وراثت ملی، بھئی آپ کو حصہ نہیں ملا، مال تو آپ کا ہے، حصہ نہیں ملا، مال آپ کا ہے۔ مثلا کسی کو 10 لاکھ کے قریب جو ہے وراثت کا حصہ بنتا ہے، اگر 10 لاکھ کسی کا حصہ بنتا ہے، آج کل حج ہو رہا ہے 4 لاکھ میں، 4 لاکھ میں ہو رہا ہے گورنمنٹ حج، جی نہیں گورنمنٹ کا حج 4 لاکھ، 4 ساڑھے 4 اس سے زیادہ نہیں ہے، گورنمنٹ کا حج کی بات کر رہا ہوں میں۔ آپ اچھے کار وہ جانا چاہتی ہیں اسپیشل اس میں، تو وہ تو پھر 10-15 لاکھ کا بھی ہے، 25 لاکھ کا بھی ہے، اس کی بات نہیں کر رہا میں۔ کم سے کم گورنمنٹ کا حج ہے 4-ساڑھے 4 لاکھ میں ہو جاتا ہے، 10 لاکھ اس کو وراثت کے حصے میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، ملے نہیں ہیں، حج واجب ہوگا نہیں ہوگا؟ جی اب آپ لوگ ہمارے جو فقہاء و مجتہدیہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں ان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا ہے،
آدھے کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا، آدھے کہہ رہے ہیں نہیں ہو جائے گا۔ حج واجب ہے، آپ نے معاف کیا ہے، کیوں معاف کیا؟ یہ آپ کا حق تھا۔ حج واجب ہے، حج پہ جانا ہوگا آپ کو۔ اب حج پہ جانے کے لیے وراثت کا حصہ تو آپ کو ملا نہیں، حج پہ کیسے جائیں گے؟ کہا مطالبہ کیجیے کہ میرا حصہ دو، مجھے حج پہ جانا ہے، مجھ پہ حج واجب ہے۔ مطالبہ نہیں کر سکتے یا مثلا نہیں ملے گا تو آپ قرض کا انتظام کیجیے کہ جب ملے اس میں سے قرض ادا کیجیے، قرض لے کے حج پہ جائیے، حج تو واجب ہے۔ اسی طرح سے مہر رکھا، مثلا 10 لاکھ، ادھر شادی ہوئی، رخصتی ہوئی، شوہر کے اوپر مہر ادا کرنا واجب۔ اچھا ہمارے یہاں یہ جو ایک اصطلاح ہے نا، ارے مہر کیا کرنا، مہر تو رکھ لو جو رکھنا ہے، کس نے دیا کس نے لیا، غلط اصطلاح ہے، یہ غلط اصطلاح ہے۔ مہر واجب ہے، دینا ہے۔ حتیٰ اگر خدا نخواستہ کسی کی زوجہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور شوہر نے اس کا مہر ادا نہیں کیا، تو اس کے مال کی وراثت اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگی جب تک اس کا مہر کے حصے کو الگ نہیں کیا جاتا۔ یعنی زوجہ کا انتقال ہوا، مہر ادا نہیں کیا، اب وراثت کی تقسیم کا مرحلہ آیا کہ اس کے مال کو جمع کیا گیا۔ اس کے مال میں وہ وراثت تقسیم ہو ہی نہیں سکتی شرعاً جب تک اس کے مہر کو الگ نہیں کر دیا جاتا۔ یہ بیوی کا حصہ ہے، یعنی حق ہے اس کا۔ مثلا 10 لاکھ بنے تھے، 1 لاکھ اس کا مہر تھا، شوہر نے ادا نہیں کیا، بیوی کا انتقال ہو گیا، اس لاکھ میں سے سب سے پہلے 1 لاکھ الگ ہوں گے، یہ تو بیوی کا ہے جو مجھ پر قرض تھا، صحیح۔ 9 لاکھ وراثت میں جائیں گے، 1 لاکھ نہیں جائے گا۔ یہ 1 لاکھ کس کے پاس جائے گا؟ یہ 1 لاکھ جائے گا اس کے ورثہ کے پاس، شوہر نہیں لے گا اس میں سے، کیونکہ شوہر تو خود ادا کر رہا ہے، شوہر نہیں لے گا۔ اس کے اگر بچے ہیں، بچوں میں جائے گا یہ، کیونکہ بیوی کا قرض ہے یہ، اس میں سے شوہر کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر بچے نہیں ہیں، ماں باپ کو جائے گا، بہن بھائیوں کو جائے گا، طبقہ دوم میں۔ تو یہ جو ہمارے یہاں معقولہ چلتا ہے کہ مہر رکھ لو، جو کچھ بھی چاہو رکھ لو، کس نے دیا اور کس نے لیا، یہ غلط اصطلاح ہے۔ اب میں آتا ہوں معاف کے اوپر۔ اب اگر کسی نے مہر رکھا اور مہر رکھنے کے بعد مثلا اس نے زوجہ سے معاف کروا لیا، صحیح، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ مثلا شروع کی شادی تھی، اچھا بعد میں تو سب شیر ہو جاتے ہیں، ہے نا، تو شروع کی شادی میں شرما حضوری ہوتی ہے تھوڑی سی، تو شوہر نے کہا کہ بھی معاف کر دو، انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے ہم معاف کر دیتے ہیں، صحیح نا۔ اس کے بعد جب وہ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، تو ظاہر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ارے یہ کیا بات ہے کہ تم نے جو ہے وہ ہم شرما حضوری معاف کروا لیا، ہم تو کوئی معاف نہیں کر رہے، ہمیں دو اپنا مہر پورا۔ اب یہاں پہ لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ جو معاف کروایا آئے یہ معاف ہو گیا یا نہیں معاف نہیں ہوا؟ جی نا، معاف ہو گیا۔ یہ میں نے پہلے بتایا تھا، وراثت میں بھی یہ ایک مرتبہ ہاں کر دیا آپ نے تو ہاں ہو گئی، ختم۔ وہ ایک ہاں ہی نہیں کرنی آپ کو، اگر ہاں کر دی تو پھنس گئی آپ، یہ ختم، چلا گیا آپ کا مہر، ختم ہو گیا۔ لیکن اگر ہاں نہیں کی یا کوئی تذکرہ یا ذکر نہیں آیا تو یہ مہر آپ کا حق ہے۔ اور اگر حج واجب ہوا تو مہر میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ آپ کو مہر کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ مثلا 10 لاکھ کا مہر تھا،
شادی ہوئی، شادی کے فوراً بعد آپ کے اوپر آپ مالک کی کتنے کی؟ 10 لاکھ کی، 4 لاکھ کا حج ہو رہا ہے۔ حج کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ جب واجب ہو گیا تو اب آپ کو کیا مطالبہ کرنا ہے؟ اپنے مہر کا، کہ میرا مہر دو تاکہ میں حج پہ جاؤں۔ مطالبہ کرنا ہے آپ کو، اور اگر آپ نے مطالبہ نہیں کیا یا نہیں ملا، آپ قرض کا انتظام کریں۔ قرض کا انتظام کرنے کے بعد آپ کو حج پر جانا ہوگا۔ اتنے دقیق مسائل ہیں، اس کو علم ہونا چاہیے آپ لوگوں کو، صحیح؟ خیر، اچھا یہ واضح ہو جائے کہ مہر کے حوالے سے اور وراثت کے حوالے سے یہ آپ لوگوں کا حق ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی شرم حضوری نہیں ہے کہ آپ مطالبہ کر سکتے ہیں بڑی عزت احترام کے ساتھ، نہیں یہ کہ لڑنا شروع کر دیں، عزت احترام کے ساتھ آپ مطالبہ کریں، یہ آپ کا حق ہے، بالکل شرن آپ کو ملنا چاہیے۔ ویسے لوگ دین کی بڑی باتیں کرتے ہیں، جہاں مال نکلنے کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں دین میں ختم ہو جاتا ہے۔ دین ہر جگہ کے لیے، نہ اپنے مفاد کے لیے۔ بہرحال اسی طرح سے امام نے اسی الاخوان کتاب میں شیخ صدوق نے ایک اور روایت کو نقل کیا، اور وہ بھی چھٹے امام سے روایت ہے کہ رفع حاجت مومن کی، برادر مومن کی رفع حاجت کرنا 70 سال خانے خدا میں مقام اور رکن کے درمیان میں عبادت کرنے سے افضل ہے۔ مومن کی مدد کرنا، یہ وہ کتابیں تھیں کہ جن کا ہم نے آپ کو تعارف کرایا کہ شیخ صدوق کی وہ کتابیں ہیں جو اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لسٹ آپ تک انشاءاللہ کہ پہنچ گئی ہوگی جو 300 کتابیں ان کے پاس موجود تھیں، ان کی لسٹ جو ہم نے دی تھی۔ اچھا، ان کا مقام علمی اتنا زیادہ تھا شیخ صدوق کے کہ مختلف جگہوں سے انہوں نے نہ فقط محافل علمی برقرار کیا کرتے تھے، مجالس سوال جواب کی کیا کرتے تھے، تدریس کیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، احادیث کو نقل کیا کرتے تھے، اتنا زیادہ کہ ان کی شہرت جہانی ہو گئی اور دنیا بھر سے ان کے پاس سوال و جواب آنے لگے۔ اور ان کی شہرت کا اندازہ ہم اس سے کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس، ہمارے پاس جو مختلف کتاب خانوں میں ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے سوال اور جواب، اس کے جو خط لکھے انہوں نے وہ موجود ہیں، کہ جس میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ یہ خط میں لکھ رہا ہوں واسط شہر کے لوگوں کے لیے جہاں سے انہوں نے مجھے سوالات بھیجے، ان کے جوابات دے رہا ہوں۔ دوسرا ہمیں خط لکھا ہے شہر قزوین کے حوالے سے۔ تیسرا ہمیں خط ملتا ہے مصر کے حوالے سے کہ یہ سوال کے جوابات مصریوں کے ہیں کہ جو انہوں نے ہمیں لکھے، اس کا جواب دے رہا ہوں۔ بصرہ، کوفہ، مدائن، نشابور، بغداد، رے، یہ تمام وہ خطوط جس میں علمی طور پر انہوں نے جوابات دیے ہیں۔ یہ لکھنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور کام کیا، اور وہ یہ کیا، شاگرد پروری، یعنی ہر عالم سب سے پہلے اپنے شاگرد کو بناتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں کتابیں بہت جلدی ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس زمانے میں کوئی پرنٹر یا اسکیم کی کوئی چیز نہیں تھی، یہ جو ہمارے کتابیں شائع کرنے والے ادارے نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے کتابیں کے ضائع ہونا، جیسا کہ محمد بن ابی عمیر کے بارے میں جو کہ امام کاظم، امام علی رضا اور امام جواد کے شاگردوں میں سے تھے، انہوں نے ائمہ کی احادیث کے حوالے سے کتابیں تحریر کی، مختلف قسم کے، اور مختلف قسم کی کتابیں تحریر کرنے کے بعد ان کے پاس اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ یہ امام کے اتنے قریبی صحابی تھے کہ ان کے پاس ہر تینوں امام کے دور کے تمام مومنین کی ایک طویل فہرست تفصیل کے ساتھ ان کے پاس موجود تھی کہ کون سا مومن کہاں رہتا ہے اور کس طرح سے وہ مالی طور پر خمس اور زکوٰۃ اور دوسری چیزیں امام کو بھیجتا ہے۔ تو ان کے پیچھے حکومتی جو افراد تھے وہ لگے ہوئے تھے کہ کسی طرح سے یہ فہرست حاصل کر لی جائے تاکہ ہمیں مومنین کے حوالے سے ہمارے علم میں آ جائے، اور کئی مرتبہ ان کو روانِ زندان کیا۔
اور مامون کے دور میں، مامون عباسی کے دور میں ان کو جو ہے وہ جب زندان میں ڈالا گیا اور لاکھ کوشش کر لی کہ ان سے کسی طرح سے اس فہرست کے حوالے سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا جائے، وہ ناکام رہے۔ مومن ہمیشہ اسی طرح کا ہوتا ہے، نہ فقط یہ کہ نام نہ دے بلکہ کسی کے بھی راز کو کسی جگہ مومن کے بیان نہ کرے۔ اور یہ سیرت اصحاب ائمہ سے ہمیں ملتی ہے۔ محمد بن عمیر کہ اتنے سال زندان رہے، تشدد ہوا اور ظلم و زیادتی ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک مومن کا بھی انہوں نے وہاں پہ نام نہ لیا، اور بالآخر ان کو رہا کرنا پڑا کہ چونکہ انہوں نے نام نہیں بتایا، اور ان کے پیچھے انہوں نے ایک کام کیا، اور وہ یہ کام کیا کہ ان کی محمد بن ابی عمیر کی جتنی بھی تالیفات تھیں ان کو ضائع کر دیا، تمام تالیفات کو ضائع کر دیا۔ کتنا علمی نقصان تاریخ میں ہمیں ملتا ہے جو ہم نے برداشت کیا ہے۔ ساری کتابوں کو ضائع کر دیا، اور ساری کتابوں کو ضائع کرنے کے بعد جب ان کو رہا کیا گیا، اور رہا ہونے کے بعد جب وہ واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنے حافظے کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، اپنے حافظے پر اعتماد کرتے ہوئے ایک کتاب تحریر کی جو کہ 40 جلدوں پر مشتمل تھی، اور اس کا نام تھا النوادر۔ النوادر کے نام سے انہوں نے کتاب تحریر کی۔ شیخ نے بھی انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے، انہی چیزوں کو سمجھتے ہوئے اپنے شاگردوں کی پرورش کی۔ کہتے ہیں ان کے شاگرد ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن 40 وہ شاگرد تھے جو ان کے خاص شاگرد تھے۔ 40 شاگرد جو خاص شاگرد تھے کہ جن کی انہوں نے تربیت کی اور ان کو بہترین شاگرد بنایا۔ 40 کے نام میں آپ کو یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن کچھ کے نام میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ پہلے نمبر پہ جو شاگرد کا نام لیا جاتا ہے وہ لیا جاتا ہے ابو عبداللہ محمد بن نعمان، جنہیں ہم یاد کرتے ہیں شیخ مفید کے نام سے۔ دوسرے شاگرد ابو علی حسن بن محمد شیبانی قمی۔ تیسرے شاگرد علی بن حسین بن موسیٰ معروف بے علی بن حسین بن موسیٰ کہ جن کو ہم سید مرتضیٰ علم الہدا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ابو محمد ہارون بن موسیٰ تل-اکبری، ابو جعفر حسین بن عبید اللہ جنہیں غزائری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں ہم بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ آئندہ۔ ابو عبداللہ حسین بن علی ابن بابوے جو کہ شیخ صدوق کے چھوٹے بھائی تھے۔ ابو الحسن علی بن احمد بن عباس نجاشی کہ جو رجال کے باپ جانے جاتے ہیں، فادر آف دا رجال انہیں کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ابو عبداللہ محمد بن حسن جو معروف ہے محدث نعمت کے نام سے، اور حسن بن حسین بن علی ابن بھائی ہیں۔ اچھا، شیخ کی ایک خصوصیت تھی شیخ صدوق کی، اور خصوصیت یہ تھی کہ یہ اتنے سری اور اتنے شجاع تھے کہ حکم خدا بتانے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ مثلا بہت سارے احکام پروردگار ایسے ہیں کہ جن کو نہیں بیان کیا جاتا، لیکن شیخ صدوق اتنی جرأت رکھتے تھے کہ بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی اس کے مستدلل اور مدلل جواب کے ساتھ احادیث کی روشنی میں یہ اپنے فتووں کو نقل کرتے تھے، اور ان کے فتوے انتہائی معروف ہیں۔ اچھا، بعض فتوے ان کے جو بالکل مشہور یعنی شہرت والے جو فتوے ہیں ان سے ہٹ کر ہیں، چند کو ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ پہلا چیز جو انہوں نے سب سے بہترین کام کیا، اور وہ یہ کام کیا کہ ایک زمانہ ایسا آیا کہ جس میں مفوضہ یعنی تفویض کرنا، ایک گروہ شیعوں میں مومنین کے درمیان میں ایک گروہ آیا۔ یہ گروہ بقول شیخ صدوق نے خود تحریر کیا کہ دشمنوں کا ایک گروہ تھا
کہ جو شیعوں میں داخل ہوا، مومنین میں داخل ہوا، اور مومنین میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے مختلف قسم کے عقائد کو، انحرافی عقائد کو مومنین کے سامنے رائج کرنا شروع کیا۔ مثلا ان کا ایک عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کرنے کے بعد بنائی، آسمان بنائی، جنت بنائی، جہنم بنائی، اس کے بعد تمام چیزیں بنانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مولا علی علیہ السلام کو مولا علی علیہ السلام کو خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد، اب میں اپنی تعبیر میں یہ بتا رہا ہوں، البتہ میرے الفاظ ہیں، مثلا خلق کرنے کے بعد کبھی اب میں نے تم کو خلق کر دیا ہے، یہ لو کائنات، یہ جنت، یہ جہنم، یہ دوزخ، یہ کائنات کا نظام سسٹم پورا یہ تمہارے حوالے ہے نا، پھر قیامت کے دن ملیں گے انشاءاللہ۔ مثلا میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، مفوضہ، تفویض کر دینا، سپرد کر دینا، یہ ایک گروہ پیدا ہوا، اور انہوں نے اس کی اتنی تبلیغ کی کہ لوگوں میں انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا کہ یہ شیعوں کا نظریہ ہے، جبکہ در حقیقت شیعوں کا نظریہ نہیں ہے، مومنین اس نظریے سے بہت دور ہیں۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ اذان اور اقامہ میں جو ہم شہادت ثلاثہ پڑھتے ہیں، اشہد ان علی ولی اللہ جو کہتے ہیں ہم، اس کو جزو اقامہ اور جزو اذان کے طور پر پیش کرنا شروع کیا۔ دیکھیں آج کل بھی یہ مسائل بہت چل رہے ہیں، یہ میں بیان کر رہا ہوں شیخ صدوق کے دور سے، یہ نقل کر رہا ہوں، یہ شیخ صدوق نے خود لکھا، ان کی تاریخ بتا رہا ہوں کہ ہمارے اس دور میں ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا کہ جس نے مفوضہ یعنی تفویض کر دینا، اپنے تمام امور کو ان کے حوالے کر دینا، یہ پیدا ہوا، تشیع کے نام بدنام کرنے لگے، اذان کے اندر شہادت ثلاثہ کو جزو اذان قرار دیا۔ آج بھی جزو اذان تو نہیں ہے، یاد ہے؟ جی شک میں آپ لوگ یقین جزو اذان نہیں ہے، مستحب ہے، ثواب ہے، جزو اذان نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے جزو اذان سمجھ کے کیا تو جی نہیں، نماز تو صحیح ہوگی نا، اذان و اقامہ غلط ہو جائے گی، اذان و اقامہ غلط ہو جائے گی، تو جزو اذان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جزو اذان بنا دیا، اور جزو اذان بنانے کے بعد انہوں نے اس کو تشیع سے نسبت دینا شروع کر دی اس دور میں۔ اچھا یہ فکر کیا کرتے تھے؟ یہ شیخ صدوق لکھ رہے، فکر یہ کرتے تھے کہ ہم مولا علی کی خدمت کر رہے ہیں اس طرح سے۔ دیکھیں حق کی چیز کو غلط طریقے سے بیان کرنا، تو اس کے اوپر شیخ صدوق اپنے دور میں بلند ہوئے، اس کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کرنے کے بعد لوگوں کو یہ باور کرایا، یقین دلایا کہ یہ تشیع کا نظریہ نہیں ہے، یہ تشیع کا نظریہ نہیں ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں باب صلاۃ میں اذان اور اقامے کی بحث میں یہ تحریر فرمایا۔ اب ان کے الفاظ نقل کر رہا ہوں۔ صحیح اذان اور اقامہ یہی ہے، اذان کو نقل کیا، اقامت کو نقل کیا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں صحیح اذان اور اقامہ یہی ہے، اور اس میں نہ کچھ اضافہ ہوا ہے اور نہ اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، چونکہ بعض لوگوں نے اضافہ کیا اذان میں۔ سب سے بہترین اور سب سے وہی اذان جو رسول خدا کے دور میں تھی، کس کے پاس ہے بتائیے؟ تشیع کے پاس ہے۔ نہ ایک لفظ کو نکالا اور نہ ایک لفظ کا اضافہ کیا،
باقی سب کی اذانوں کو دیکھ لیں، الصلاۃ خیر من النوم، اضافہ ہے. کب تھا رسول کے دور میں؟ کسی کو پسند آ گیا، کہا مجھے پسند آ گیا، اس کو شامل کر لو. اللہ کے حکم میں آپ کی پسند ناپسند نہیں چلتی. اللہ کا حکم اللہ کا حکم ہے. جو امر کر دیا پروردگار نے وہی چلے گا. اب شیخ نے لکھا یہی صحیح اذان و اقامہ ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوا، نہ اس میں سے کوئی چیز نکلی. حی علی خیر العمل لوگ نہیں پڑھتے. حی علی خیر العمل رسول کے دور میں موجود تھا، کیوں نکالا؟ اذان طولانی ہو رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم کہنے سے کہا اچھا اب ایسا کرو حی علی خیر العمل تو کو نکال دو. بھئی اشکال تو ہمارا ہونا چاہیے کہ آپ نے کیوں تحریف کی ہے. مومنین بجائے اس کے یقین محکم کے ساتھ بات کرنے. دیکھیں بعض امور ایسے ہیں کہ جس میں ہمیں بہت دیدہ دلیری کے سوال چاہیے. وہ ہم سے سوال نہ کریں کہ اضافہ کیا، ہمیں سوال کرنے آپ نے کیوں اضافہ کیا اور کیوں اس میں سے الفاظ کو نکالا. رسول کی اذان ان سے ہی پوچھیں، ان کے علماء سے پوچھیں کیا تھی. بالکل وہی اذان جو ہماری اذان ہے، نہ ایک لفظ کا اضافہ نہ ایک لفظ کا اس میں کمی واقع ہوئی. اسی کو لکھا انہوں نے، نہ کمی کی اور نہ اضافہ کیا. پھر آگے لکھتے ہیں کیونکہ بعض گمراہ فرقے کہ جن پر اللہ کی لعنت ہو، یہ مفزہ کو کریں. بعض گمراہ فرقے کہ جن پر اللہ کی لعنت ہو، یہ شیخ صدوق کے الفاظ نقل کر رہا ہوں، اس بارے میں جھوٹی روایات کو جعل کیا، بنایا، جھوٹی روایت گڑی، اور جملہ محمد و آل محمد خیر البریہ 2 بار، اشہد ان علی ولی اللہ 2 بار. اسی طرح سے اذان کے جز کو بنا کر ظاہر کیا. آگے فرماتے ہیں یہ بے تردید، یعنی بغیر کسی تردید و شک و شبہ کے، کہ علی امیر المومنین بھی ہیں، علی خدا کے ولی بھی ہیں، علی حق بھی ہیں، اور علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر نماز کا کوئی فائدہ نہیں. کتنی روایتیں بھی میں نے سنائیں کہ اگر ولایت نہیں ہے علی امیر المومنین کی کسی کے پاس، کہ 70 سال کی رکن اور مقام خانہ خدا میں رکن و مقام کے درمیان میں رات دن کو روزہ رکھے، رات بھر عبادت کرے، 100 سال تک عبادت کرے، اس طرح سے کہ اس کی آنکھوں کی بھویں آنکھوں پہ آ جائیں، سینہ گردن سے مل جائے، اس طرح سے وہ ہو جائے اس کی حالت. لیکن اگر اس کے پاس ولایت علی ابن ابی طالب نہیں ہے تو اس کی عبادت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مختلف قیامت کے دن چیک پوسٹیں بنی ہوئی ہیں، ہر چیک پوسٹ کے اوپر سوال ہوں گے. یہ کس چیز کی چیک پوسٹ ہے؟ کہ ابھی تم نے نمازیں ادا کی، بتاؤ کہ نمازیں پڑھی. تم نے دوسری چیک پوسٹ روزوں کا سوال ہوگا، کیسے روزے رکھے تھے، قربت اللہ رکھے تھے، ریا کے لیے رکھے تھے، روزے صحیح رکھے تھے یا صحیح نہیں رکھے تھے. اچھا بھی اس میں بھی پاس ہو گئے. پھر آگری چیک پوسٹ، ہاں بھی اب یہاں پہ سوالات ہوں گے تمہاری اخلاقیات کیسی تھی، گھر میں کیسے رہتے تھے، شوہر کے ساتھ جھگڑا کرتی تھیں یا نہیں کیا کرتی تھیں، شوہر سے مسکرا کے بات کرتی تھیں نہیں کرتی تھیں، شوہر کا خیال رکھتی تھیں یا نہیں رکھتی تھیں، شوہر اگر کوئی چیز بھول آئے اس کو تانے سنائے جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے، ہرا دھنیا بھی لے کر آیا تھا کہ پودینہ بھول گئے دوبارہ لے کر آؤ، شوہر کو اذیت دیا کرتی تھیں نہیں کیا کرتی تھیں. سارے سوالات اس چیک پوسٹ پر ہوں گے. سارے مراحل سے انسان گزر گیا، اور سارے مراحل سے انسان گزرنے کے بعد جب آخری چیک پوسٹ پہ پہنچے گا تو ابھی ساری سوالات تو میں نے جوابات دے دیے، میں سب جگہ پاس ہو گیا، اب یہ چیک پوسٹ کس چیز کی ہے؟ کہا یہاں تو اصلی سوال ہوگا، بتاؤ تمہارے پاس ولایت امیر المومنین تھی یا نہیں تھی؟ جو کہے گا ولایت تھی
کہا تمہاری نماز بھی قبول، تمہارے روزے بھی قبول، تمہارا حج بھی قبول، تمہارے اعمال بھی قبول، تمہاری زکوٰۃ بھی قبول، تمہارا خمس بھی قبول، اور جو کہے گا میرے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، صرف ایک ولایت امیر المومنین ہی تو نہیں ہے۔ کہا تمہاری نماز بھی بیکار، تمہارے روزے بھی بیکار، تمہارے حج بھی بیکار، تمہاری زکوٰۃ بھی بیکار، تمہارے خمس بھی بیکار، تمہارے اعمال بھی بیکار، سارے سب بیکار۔ بس ولایت کا اقرار سب سے اہم ہے، وہی شیخ صدوق یہاں بیان کر رہے ہیں، سب سے اہم ولایت کا اقرار ہے۔ ولایت کے اقرار کے بعد آپ نماز میں محدود کر رہے ہیں علی کی ولایت کو۔ علی کی ولایت تو نماز کو صحیح قرار دینے کا ذریعہ ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز صحیح نہیں، نہ آپ اس کو محدود کر دیں۔ یہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ بے شک ایسا ہے کہ علی کی ولایت کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے، لیکن یہ دلیل نہیں کہ ہم اس کو اذان اور اقامے کا جز قرار دیں، یہ دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض امور توفیقی ہوتے ہیں اور بعض امور غیر توفیقی ہوتی ہیں، بعض عبادات توفیقی ہوتی ہیں اور بعض عبادات غیر توفیقی ہوتی ہیں۔ توفیقی کون سی ہوتی ہیں؟ توفیقی یعنی پروردگار نے بتایا یا رسالت مآب نے بتایا کہ نماز کو اس طرح سے ادا کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے اور یہ ادا کرنا ہے، رکوع یا قیام یا سجدہ، یہاں تشہد، یہ سب بتایا ہے، یہ توفیقی عمل ہے۔ اس میں اگر کوئی اضافہ کرے گا وہ عمل خراب ہو جائے گا۔ اسی طرح سے بعض امور غیر توفیقی ہوتے ہیں۔ کہا مجھے مطلوب ہے عزاداری، عزاداری اللہ کی طرف سے مطلوب ایک عمل ہے۔ اب عزاداری کس طرح سے کرتے ہو تم لوگ، یہ بیان نہیں کیا۔ ایک شخص روتا ہے، گریہ کرتا ہے، ایک شخص ماتم کرتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ مثلا مجلس برقرار کرتا ہے، ایک شخص تبرک بانٹ رہا ہے، یہ سب خدمت کر رہے ہیں عزاداری کی، یہ سب خدمت ہے عزاداری کی، چونکہ معین نہیں کیا اللہ نے۔ بس یہ غیر توفیقی عمل ہے، توفیقی عمل میں آپ کو مداخلت کا حق کسی طور پر بھی کسی نے نہیں دیا۔ اسی طرح سے شیخ نے کچھ فتوے جاری کیے۔ شیخ کے فتووں میں ایک فتویٰ جو ایک نیا آپ کو شاید ہو سکتا لگے، اور وہ یہ ہے کہ خورشید کے یہ سورج کے غروب ہوتے کے ساتھ ہی مغرب شرعی کا وقت ہو جاتا ہے، یہ ان کا فتویٰ تھا۔ آج بھی ایسا لوگ اکثر سوال کرتے ہیں کہ مثلا روزے کے حوالے سے یا اس کے حوالے سے سعید الحکیم آیت اللہ عظمہ سعید الحکیم کا فتویٰ یہ آج بھی۔ خیر اس مسئلے کو نہیں چھیڑ رہا ورنہ مسئلہ ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے۔ بہرحال ان کا فتویٰ ہے کہ سعید الحکیم کا بھی آج کل یہی فتویٰ ہے کہ مغرب کے ساتھ ہی جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے۔ یا مثلا شیخ کا ایک اور فتویٰ ہے کہ جو شخص عمامہ نہیں پہن کے نماز پڑھ رہا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی شخص عمامہ پہن کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو تحت الحنک نکالنا واجب، تحت الحنک نکالنا اس کے لیے واجب، اور اگر اس نے نماز میں تحت الحنک نہیں نکالی اس کی نماز باطل ہے۔ شیخ کا یہ فتویٰ ہے۔ تحت الحنک کہتے ہیں یہ عمامے کے اندر جو اب میں نکالوں، یہ تو کپڑا نکالتے ہیں، جی 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 یہ تحت الحنک، اس کو کہتے ہیں تحت الحنک۔ اس کا نکالنا نماز میں واجب، جس نے نہیں نکالی نماز اس کی باطل، یہ ان کا فتویٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ان کا فتویٰ ہے نماز میں قنوت پڑھنا واجب، اور اگر جس نے قنوت کو چھوڑا اس کی نماز باطل، یہ بھی شیخ کا فتویٰ ہے۔ بہرحال فتوے ہیں ان کے، یہ ان کے کچھ فتوے تھے، مثلا جیسے آب گلاب، عرق گلاب سے جو ہے وہ
وضو کرنا غسل کرنا ان کے نزدیک صحیح تھا. ٹھیک ہے. شیخ کی یہ فتوے ہم نے نقل کیے اور نقل کرنے کے بعد جو ہے وہ ہم پہنچیں گے شیخ کے کچھ افراد کی جو تائید ہوئی ہے. اس میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جن کی تائید جو ہے وہ شیخ کی انہوں نے کی ہے تائید، لیکن جو ہے وہ ہم سب کی تائید تو یہاں بیان نہیں کر سکتے، بالآخر جو ہے وہ وقت ہمارا لیں گے. ہم نام بیان کر دیتے ہیں یہاں پہ کہ جنہوں نے شیخ کی بہت زیادہ تعریف لکھی ہے کہ شیخ کی عظمت کے حوالے سے، جن میں شیخ نجاشی، شیخ الطائفہ شیخ طوسی، ابن شہر آشوب، ابن ادریس ہلی، سید ابن طاؤس، علامہ ہلی، شہید اول، شہید ثانی، شیخ بائی، میر داماد، مجلسی اول و دوم، سید بحر العلوم، عبداللہ مامکانی، عباس قومی، آغا بزرگ تہرانی. تقریباً سارے علماء نے شیخ کی بہت تعریف کی ہے کہ جنہیں ہم یہاں پہ بیان کرنے سے قاصر ہیں. اس لیے اب ہم جاتے ہیں شیخ کی جو ہے وہ آخری زندگی. ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے اور آج انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے شیخ کے موضوع کو. نے 75 سال کی زندگی گزاری. 75 سال کی زندگی میں اتنی کتابوں کا تحریر کرنا، اتنے سفر کرنا، اتنے لوگوں سے علمی مباحث اور مناظرے کرنا، اور 75 سال کی زحمت اور آفرین اور پر افتخار زندگی گزارنے کے بعد 381 ہجری قمری میں انہوں نے دعوت حق کو لبیک کہا، اور جوار بارگاہ 381 ہجری میں انہوں نے لبیک کہا اور جوار بارگاہ رب العزت میں جگہ پائی. اس واقعے کے بعد شہر رے میں ہی نہیں بلکہ تمام دنیا میں جہاں جہاں مومنین اور مکتب اہل بیت کے لوگ بسا کرتے تھے سوگ منایا، اور ان کو عزت و احترام کے ساتھ عبدالعظیم شہر رے میں شاہ عبدالعظیم کے قبرستان کے پاس ان کو دفن کر دیا، جسے آج کل ہم قبرستان شیخ صدوق یا ابن باوے کا قبرستان کے نام سے یاد کرتے ہیں. جو افراد زیارتوں پہ گئے ہیں شاہ عبدالعظیم کے بالکل قریب میں، یعنی شاہ عبدالعظیم کے پہنچنے سے پہلے ہی جب ایک چورنگی ہم کراس کرتے ہیں تو وہیں پہ ساتھ میں جو ہے وہ ان کا ایک قبرستان ہے. وہاں پہ بہت بڑا لکھا ہوا بھی ہے مرقد مطہر شیخ صدوق. اور انہی کے حوالے سے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک تقریباً 1238 ہجری میں 1238 ہجری میں یعنی کئی سو سال گزرنے کے بعد شہر رے میں اللہ کی رحمت برسی، اور اتنی برسی کہ وہاں پر تقریباً سیلاب کا سا سما ہوا اور ان کا پانی قبرستان میں داخل ہوا، اور قبرستان میں داخل ہونے کے بعد اس نے ان کی قبر کے اطراف کی جو زمین تھی اس کو دھسا دیا. اور جب لوگوں کو اطلاع پہنچی کہ شیخ کی قبر کے اطراف کی زمین دھس چکی ہے تو وہ اس کو صحیح کرنے کے لیے اس قبرستان میں پہنچے، اور قبرستان میں پہنچنے کے بعد اطراف کی زمین کو کھود کر صحیح کرنے کی کوشش کرنے ہی لگے تھے کہ شیخ کی جو قبر کی دیوار تھی اس میں شگاف پڑا اور وہ دیوار گر گئی. اور جب وہ دیوار گری تو لوگ یہ دیکھ کر متعجب ہو گئے کہ شیخ کی جو جسد خاکی ہے وہ بالکل صحیح اور سالم اور تر و تازہ اسی طرح سے موجود ہے. اور جب انہوں نے یہ دیکھا تو اس کی اطلاع انہوں نے علماء کرام کو دی، اور علماء کرام وہاں پر تشریف لائے اور جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا اور کہا کہ ہم نے خود جسد خاکی شیخ صدوق علیہ الرحمہ کو دیکھا ہے. ان کے نام مرزا ابو الحسن جلوہ، محمد رستم آبادی، سید محمود مرشی یعنی آئے مرشی کے والد گرامی. یہ وہ افراد ہیں کہ جو قبرستان تشریف لے گئے اور انہوں نے جسد خاکی شیخ صدوق کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور بالکل صحیح سالم تھا. اور اس کی یہاں تک شہرت پھیلی
کہ اس وقت فتح علی شاہ قاجار جو شاہ ایران تھا اس تک یہ اطلاع پہنچی. جب لوگوں نے چاہا کہ ان کی قبر کو بند کر دیا جائے، اس شگاف کو پور کر دیا جائے، تو اس نے پیغام پہنچایا کہ رک جاؤ، میں جب تک اطمینان حاصل نہیں کر لوں گا، جب تک میں اپنی آنکھ سے خود نہ دیکھ لوں کہ ان کا جسد خاکی بالکل صحیح اور سالم ہے. بادشاہ کا پیغام پہنچا، اور بادشاہ کے پیغام پہنچنے کے بعد لوگوں نے انتظار کیا. بادشاہ اپنے ساتھ اپنے وزراء کو لے کر آیا، اپنے فوجی افسران کو لے کر آیا، سارا آلہ و لشکر شہنشاہی آیا، اور اس نے آنے کے بعد ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. اور سب نے دیکھا، جو بتاتے ہیں دیکھنے والے، کہ سب نے دیکھا کہ ان کا جسد خاکی بالکل اس طرح سے تھا کہ جیسے ابھی کسی کو سلایا گیا ہو. حتیٰ ان کی ریش مبارک میں یہ مہندی لگایا کرتے تھے، ان کے مہندی لگی ہوئی تھی. ان کے ہاتھوں کی پوروں میں جو مہندی لگی تھی وہ مہندی بھی اس کا رنگ ختم نہیں ہوا تھا. حتیٰ ان کا انتقال شب جمعہ میں ہوا تھا. شیخ کی عظمت دیکھیں، وہ اتنے پابند تھے کہ شیخ نے ہمیشہ شب جمعہ میں سارے ناخن، جو جیسے کہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے، سارے ناخن جمعرات کے دن کاٹ لیا کرتے تھے، ایک ناخن چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ جمعے کے دن کاٹنا ہے. تو شیخ کا ایک ناخن اسی طرح سے بڑھا ہوا تھا کہ انہوں نے چھوڑا تھا. یہ سب نبی یہ عظمت شیخ کی، یہ مقام تھا شیخ کا کہ اس طرح سے وہ اس دنیا سے گئے کہ آج بھی لوگ ان کی کتابوں کا مطالعہ کر کے اپنے اعمال کو صحیح کرتے ہیں. یہاں ہمارا موضوع شیخ صدوق مکمل ہوا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.